سورہ الجاثیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ورزقناہم اور ہم نے انہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم اور ہم نے ان کو فضیلت دی علی العالمین اس زمانے کی ساری قوموں پر، وآتیناہم اور ہم نے ان کو دی بینات واضح نشانیاں من الامر دین کے متعلق، فما اختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد بعد اس کے ما جاءہم العلم کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے، ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا ہیں یا تھے جس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روش اور بنی اسرائیل کے رویے اپنے ما قبل کے کافروں کے موافق ہی تھے، انہی کی طرح یہ سرکش، انہی کی طرح یہ باغی اور انہی کی طرح یہ حاسد تھے۔ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نعمت دینی اور ایک ہے نعمت دنیاوی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا کر رکھنا، دینی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے افضل ہیں۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، لیکن اس کے پاس نماز کی توفیق نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ دنیا کی نعمتیں اس کے پاس حقیر، فانی، ختم ہونے والی ہیں اور ابدی نعمتوں سے وہ محروم ہے، دنیاوی نعمتوں سے وہ محروم ہے۔ دینی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے افضل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اسی لیے دینی نعمتوں کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ افضل ہیں۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، یہ پہلی نعمت۔ کتاب سے مراد توریت، والحکمہ ہم نے ان کو حکومت دی۔ یہاں حکومت سے مراد یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہاں حکومت سے کے حکم کے کئی معنی کیے ہیں مفسرین کرام۔ ایک معنی یہ ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، دوسرا معنی ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی، اور تیسرا معنی کیا ہے، ہم نے انہیں دین کا علم، اللہ کے احکامات کی سمجھ اور سب سے بڑھ کر فقہ کا علم انہیں عطا کیا۔ دینی علم خاص کر کے فقہ کا، مسائل کا علم،
یہ ساری نعمتوں پر بھاری ہے. جس کے پاس دین کا علم، فقہ کا علم ہے، جس کے پاس مسائل کی واقفیت کا علم ہے، جو قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر سکتا ہے، اصل حاکم، اصل بادشاہ وہ ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکومت دی. حکومت سے مراد یہاں علم ہے، ون نبوت، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی. یہ تین بڑی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی، اور یہ تینوں کا تعلق دینی نعمتوں سے ہے کہ ہم نے، اللہ نے یہ نعمتیں پہلے کروائی کہ ہم نے انہیں دینی نعمتیں عطا فرمائی. یہ بڑی نعمتیں تھیں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی. پھر رزقناہم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا. یہ دنیاوی نعمت. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت وسیع چیزیں عطا فرمائی تھیں. اب وہ وسیع چیزیں کیا؟ فرعون کے اموال اور اس کے مکانات کا وارث انہیں بنایا اور اسے تباہ کیا. فرعون کو تباہ کر کے فرعون کے محلات، فرعون کی دولتوں، فرعون کی جائیدادوں کا وارث انہیں بنا دیا. پھر میدان تھی میں 40 برس منڈ و سلوہ سے ان کی تواضع کی گئی. پھر انہوں نے سبزیوں اور ترکاریوں کا مطالبہ کیا تو مصر میں وہ اگا دی گئی اور مصر کی حکومت ان کے حوالے کی گئی. انہیں مصر میں آباد کیا گیا. یہ وسیع نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی. فرمایا ہم نے انہیں وسیع نعمتیں، یعنی وسیع رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. اور پھر اس کے بعد فضلناہم علی العالمین، اس زمانے کی دنیا میں جتنی قومیں تھیں ساری قوموں پر ان کو فضیلت عطا کی. دینی دنیاوی نعمتیں دینے کے بعد انہیں ہم نے ان کو سارے جہاں کی اقوام پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے متعلق بتا، لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہی سرکشی، وہی نافرمانی، وہی اللہ کے احکامات کا عبور، وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانا. ہم نے اتنی فضیلتیں دیں اور یہ اپنے کفار کی روش پر قائم رہے. پھر فرمایا آتیناہم بینات من الامر، ہم نے انہیں اس دین اسلام کے متعلق واضح نشانیاں دی تھیں. اور وہ واضح نشانیاں کیا؟ توریت میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اللہ کے آخری نبی، اس کے محبوب بن کر مکہ میں تشریف لائیں گے. یہ ان کی کتاب میں ہم نے لکھ دیا تھا. ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ وہ 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمائیں گے. ہم نے یہ ان کی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ وہ 13 برس اعلان نبوت کے بعد مکہ میں رہ کر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کریں گے. ہم نے ان کی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا کہ مدینے والے ان کی مدد کریں گے. اور ہم نے ان کی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا ان کی نبوت کی صداقت کے لیے ہم انہیں اتنے بڑے بڑے معجزے دیں گے جو موسیٰ کے معجزوں سے بھی بڑے ہوں گے. ہم نے تو انہیں کھلی نشانیاں دی تھی اس دین کے متعلق. آپ اگر غور و فکر کرتے ایک لمحے کے لیے اپنی ہی کتاب پر ایمان لے آتے پوری طرح, تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیتے. لیکن کیا ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. کب؟ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیا کیا؟ توریت میں جو حضور کی شان کی آیتیں تھیں ان کو چھپانا شروع کر دیا, وہ بیان ہی نہ کرتے. اور جب لوگ ان سے پوچھنے آتے کہ جی مسلمان کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب میں یہ آیتیں ہیں, تو ان آیتوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر نیچے سے پڑھتے, وہ آیتیں چھپا لیتے. کیونکہ قرآن کی طرح توریت کی پرنٹنگ عام نہیں تھی. چند ایک نسخے تھے جو صرف یہود کے علماء کے پاس تھے, باقی کسی کے پاس توریت کا کوئی نسخہ نہیں تھا. اب جس کسی کو توریت کو پڑھنا ہوتا, جس کسی کو توریت کو سمجھنا ہوتا, دیکھنا ہوتا, وہ یہودیوں کے عالم کے پاس جاتا اور جا کر اسے پوچھتا اب یہ بتائیے توریت میں یہ آیت ہے. اب وہ اسے پتہ چل جاتا
کسی مسلمان سے اس کا ٹاکرا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے فلاں صفحے پر ہے، مسلمان کہہ رہا ہے، وہ صفحہ نکالتا اور اس آیت پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اوپر نیچے پڑھ لو دیکھ لو، یہ دیکھ لو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اس اختلاف کا سبب کیا تھا؟ بغی بینہم، صرف سرکشی، صرف بغاوت، صرف حسد، صرف بغض، اور کوئی سبب نہیں تھا۔ حسد، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے آپ کا رب قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں نا اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کرنے جو اختلاف ہی نہیں، کر لیں دنیا میں کتنے اختلاف کریں گے، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اس اختلاف کے متعلق۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نعمتیں دے تو اسے نعمتوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں کاروبار چلتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ میرے عقل کا کمال ہے، اچھا چلتے کاروبار پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گاڑی آ گئی ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہے تو پورے عزت کے ساتھ بیٹھے، تکبر سے اکڑ کر نہ بیٹھے کہ میرے پاس گاڑی آ گئی ہے۔ مکان عالی شان بنا لیا ہے تو مکان میں داخل ہوتے ہوئے تکبر سے داخل نہ ہو، عجز کرتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا داخل ہو، مولا میں تو اس قابل نہیں تھا جو تو نے مجھے دے دیا۔ نعمتوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ یہی فرما رہا ہے۔ اور جو مغرور ہوگا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے نا۔ بنی اسرائیل نعمتوں پر مغرور ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے نسب کو دیکھو، ہمارا نسب کتنا بلند ہے، ہمارے نسب کو گنو تو ہمارے نسب میں موسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، ابراہیم آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، یعقوب آ رہے ہیں، اسحاق آ رہے ہیں، یوسف آ رہے ہیں، یونس آ رہے ہیں۔ وہ اپنے نسب کی طرف جاتے تھے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نسب کا فائدہ تب ہوتا ہے جب نسب والے کے نقش قدم پر چلا جائے، ورنہ جب نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، پارہ نمبر 12 میں پڑھا ہے، عرض کی مولا میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا نوح خبردار زبان کو تالا لگا لو، جھڑکا ہے اللہ نے پارہ نمبر 12 میں اپنے نوح کو، فرمایا خبردار نوح اب آج کے بعد اس کا نام مت لینا۔ مولا میرا بیٹا کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ بیٹا صرف نسب سے نہیں ہے، بیٹا عمل سے بھی ہے، عمل بھی تو ہونا چاہیے نا بیٹے کا۔ تو کہا یہ نسب سے تنہا نسب پر ہی غرور کرنے لگا، کہا نہیں آج کے بعد اسے بیٹا بھی مت کہنا اپنا۔ تو بنی اسرائیل غرور کرنے لگے تھے نعمتوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کوئی بات نہیں، ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس اختلاف کا صحیح رزلٹ کس کے پاس ہے، صحیح نتیجہ کس کے پاس ہے۔ اس لیے آپ کو ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے